بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم۔ ہم نے ہر نبی کے ساتھ ہر نبی کے وقت میں مجرم کھڑے کر دیے ہدایت دینے کے لیے اور ان مجرمین سے انتقام کے لیے۔ اللہ کی پاک ذات کافی ہے۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ حضرت مہدی کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور دجال کے حوالے سے جو تین شخصیات ہیں ان کے حوالے سے آج انشاءاللہ آخری جمعہ ہے۔ چونکہ شعبان کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اہم ترین موضوعات ہیں، ان پر بھی بات کرنی، تو اس لیے میں نے ارادہ یہی کیا کہ آج کی اس نشست میں اس میں گفتگو کو سمیٹ لوں اور اختصار بھی رکھوں، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ تشنگی بھی نہ رہے، اہم ترین جو معلومات ہیں وہ آپ کے علم میں آ جائیں اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت نے اس حوالے سے جو احکامات دیے ہیں، حضرت مہدی پہ بات ہو چکی ہے 2 جمعات میں، آج تھوڑا سا اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی، اس کے بعد دجال پہ مفصلاً دجال ہے کیا وہ کوئی علامتی خاکہ ہے یا واقعی کوئی شخصیت کا نام ہے، اس پہ بات ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ بن باپ کے بیٹا پیدا ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اللہ کے نبی کے بعد قرب قیامت سے پہلے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ قرآن کریم میں نے جو آیت پڑھی اس کی میں نے تفسیر بیان کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند مسلمات ہیں، وہ یاد رکھیے، جو مسلمہ عقائد ہیں اہل اسلام کے، انہیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو جو مسلمہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا، وہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، سولی نہیں دے سکے، ولیکن شبہ لہم وإن الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقیناً وہ قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے قتل سے پہلے زندہ سلامت آسمانوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ آسمانوں میں موجود ہیں، اور قرب قیامت میں دجال کے خروج کے بعد ان کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا، یاد رکھیے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین یا تو بالکل ریشنلسٹ ہیں، عقل پرست ہیں، جنہیں اپنی عقل کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے، یا نفس پرست ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ سمجھنا چاہتے ہیں، لہذا وہ حیات عیسیٰ کے منکر ہیں، یا وہ زر پرست ہیں، جہاد کے منکر ہیں اور دولت کے پجاری ہیں، جن میں یہود سب سے بڑی تعداد ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو جہاد کرنا، جہاد کے بعد پھر اسلام کو پورا غلبہ ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو منکرین ہیں، اختصار کے ساتھ، یا وہ عقل پرست ہیں، یا وہ نفس پرست ہیں، یا وہ زر پرست ہیں۔ ایک تو یہ مسلمہ عقیدہ ہو گیا۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھیں، آپ کو جو معجزات دیے تھے وہ ہر نبی کو جو معجزے دیے گئے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق دیے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے تو اس وقت فن طب اپنے عروج پہ تھا، یعنی اس وقت کی سائنس طب کے اندر کمال رکھتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حوالے سے معجزے دیے گئے۔ تھوڑی سی آواز آ رہی ہے۔
مادرزاد اندھے ہوتے تھے، آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بینا ہو جاتے تھے، ان کی بینائی آ جاتی تھی، لوٹ آتی تھی۔ بینائی لوٹ آنا نہیں، بینائی آ جاتی تھی، کیونکہ مادرزاد اندھا وہ تو بینا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو معجزہ تھا۔ معجزے میں اللہ معجزے کو ظاہر نبی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں، اصل جو فاعل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے اللہ نے کیے، ظاہر نبی پہ کیا۔ اللہ ہی آنکھوں کو بینا کرتے تھے، ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کیا۔ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینا، بیماروں کو شفا یاب کر دینا، یہ خود قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو طب کے حوالے سے پھر آپ کو اس انتہا کے معجزے دیے گئے۔ یہود نے انکار کیا، مانے نہیں۔ اب قرب قیامت میں جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مادیت پرستی عروج پہ ہوگی، خدا بیزاری عروج پہ ہوگی، سائنسی قوتیں اپنی انتہا پہ ہوں گی۔ ایسے میں پھر اسی انداز سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے جائیں گے، اسی انداز سے معجزات دیے جائیں گے۔ چند ایک معجزات کا ذکر کر دیتا ہوں جو دجال کے حوالے سے ہیں۔ دجال جب آپ کو دیکھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے گھلے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، اور ایک حدیث میں ہے یذوب کما تذوب الاحالۃ فی الشمس، دوسرے صحابی فرماتے ہیں، یعنی یہ تمثیلات دی گئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح دھوپ میں چربی پگھلتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے پگھلنے کا انتظار نہیں کریں گے، آپ اس پر اتنا غصہ ہوگا، آگے بڑھ کے قتل کریں گے اسے۔ قتل نہ بھی کریں تو وہ پگھل کے ختم ہو جائے گا۔ ایک تو آپ کو یہ معجزہ دیا جائے گا۔ دوسرا آپ کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا، لم یجد ریحہ ولا نفسہ کافر الا مات، آپ کی سانس، یہ جو منہ سے سانس نکلتی ہے، جہاں تک پہنچے گی، جس کافر تک پہنچے گی وہ کافر ڈھیر ہو جائے گا۔ تو سانس بندے کی کہاں تک پہنچے گی؟ یہاں تک بس، اس طرح تو کچھ نہیں ہے، سمجھائی؟ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے، حدیث ہے، یہ معجزہ ہوگا۔ جب سائنسی قوتیں اپنی منتہا کو پہنچ جائیں گی، اللہ تعالیٰ پھر نبی کو بھی انتہا کے معجزے عطا کر دے گا کہ آ جاؤ پھر مقابلہ کر لو۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا مادی قوت کا مقابلہ صرف مادی قوت سے کرتے ہیں، وہ بڑے ہی احمق ہیں، کھوتے ہیں، گدھے ہیں۔ مادی قوت کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم صرف مادی قوت کو ساتھ لے کے کفار کے مادی قوت پر غلبہ پالیں گے، این خیال استو محال استو جنون، آپ تو اولمپک میں ایک تمغہ نہیں لے سکتے، ان کی مادی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک تمغہ آپ نہیں لے سکتے اولمپک میں، آپ ان سے کھیلوں میں نہیں جیت سکتے، آپ ان سے ٹیکنالوجی میں جیت سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، قرآن کے الفاظ کا انداز دیکھیں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی تمہاری ہمت ہوئی اتنی قوت تیار کر لو دشمن کے مقابلے۔ یہ ما استطعتم کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ آپ نیچے ہی رہیں گے، کتنی آخر تیاری کر لیں گے۔ مادی قوت کا صرف مادی قوت سے مقابلہ یہ احمقانہ ہے، کیونکہ انبیاء کا ہمیشہ مقابلہ غیر مساوی قوتوں سے ہوا، اکثر کم ہی ایسے مقام آئے ہیں جس میں ہم زیادہ ہوں اور کفار کم ہوں۔ اور ویسے بھی قرآن کا انکار ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے، بات ہی ختم ہو گئی، پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تو جہاں تک نظر پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس پہنچے گی، اور وہ جو سانس جس کافر تک پہنچے گی وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ وسلط اللہ علیہم المسلمین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دجال اور اس کے لشکروں پر مسلط کر دے گا، یہاں تک کہ حتی ان الشجر والحجر لینادی،
یہاں تک کہ شجر اور حجر، درخت اور پتھر بھی پکاریں گے، یا عبد اللہ، یا عبد الرحمن، یا مسلم، ھذا یہودی فاقتلہ، اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلم بندے، یہ ہے یہودی، قتل کر دو اس کو۔ جس پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، جس درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ بھی پکار کے کہے گا یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دو۔ جسے ہم دجال کہتے ہیں اسے یہودی ملک السلام کہتے ہیں، سلامتی کا بادشاہ۔ جس مقام پہ حضرت عیسیٰ نے اسے قتل کرنا ہے، اس مقام نے اسرائیل نے لکھوایا ہوا ہے یہاں سلامتی کا بادشاہ ظاہر ہوگا۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جتنے ہم غافل ہیں بطور مسلمان، دنیا کی کوئی قوم غافل نہیں ہے، اور سب سے زیادہ تیاری یہودیوں کی اس حوالے سے۔ کوشش کروں گا تبصرہ کم کروں، جو معلومات ہیں وہ دیتا جاؤں، وقت بہت کم ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کے معجزات ہیں اور ان کی حکمت۔ اگلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت میں نازل ہوں گے؟ نبی کی حیثیت میں، یا امتی کی حیثیت میں، یا اطاعت گزار کی حیثیت میں؟ سمجھ آئی؟ ہمارے لیے نبی بن کے نہیں آ سکتے، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے، لیکن وہ اپنی نبوت کی حیثیت میں ہوں گے، ہمارا ان کی نبوت پر ایمان ہوگا۔ لیکن ایک بات بڑی محبت میں لوگ نقل کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی امتی بن کے آئیں گے، سرے سے غلط ہے، خلاف عقل ہے۔ پھر ایک من گڑت یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ نبیوں نے ہمارے نبی کی امت میں داخل ہونے کی فریاد کی۔ عجیب بات ہے، نبی امتی بننے کی فریاد کرے گا؟ ہر بندہ اوپر جانا چاہتا ہے، نیچے آنا چاہتا ہے۔ دنیا کے تمام امتی اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کی گھر تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا کے تمام لوگ صدیق اکبر جیسا ایمان رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹخنوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی نبی ہوتا ہے، نبی اور امتی میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں فضول، وہ امتی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں آئیں گے، کہ آپ فیصلے وہی کریں گے جو اس شریعت کے اندر ہے۔ اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ کے صدر مملکت ہیں، خیر صدر مملکت کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ وہ نظر آتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ چلیں وزیر اعظم کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کسی اور ملک کے سفر پہ چلے جاتے ہیں، کیا ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جاتی ہے؟ وہ وزیر اعظم ہیں، وہاں یہی کہا جاتا ہے یہ فلاں ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن اب جس ملک میں جائیں گے تو اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اپنے وقت میں عیسائیوں کے نبی تھے، اب جب آئیں گے تو محمد الرسول اللہ کی سلطنت میں اتر کے اسی سلطنت کے قوانین کی پابندی کریں گے اور کروائیں گے۔ بس یہ بڑی کھلی ہوئی بات ہے۔ خواہ مخواہ ہم فلسفیانہ موشگافیوں میں پڑ جاتے ہیں، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو محمد رسول اللہ کا امتی نہ بنایا ہمیں چین نہیں آتا۔ ارے بھائی، ایک نبی کا امتی بننا، اس کے لیے قرآن کی آیت چاہیے، نبی کی نص اور فرمان چاہیے، وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ خیر، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کی سلطنت میں آ کے ان کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کرنا، کہ آپ اسی شریعت پر عمل کریں گے اور اسی شریعت پر عمل کروائیں گے، یہی آپ کی حیثیت ہوگی۔ اگلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کس مشن پہ آئیں گے؟ ان کے مشن کی 3-4 چیزیں اہم ہیں، اختصار کے ساتھ تو ہو گیا کہ وہ اسلام ہی کو نافذ کریں گے۔ فیدق الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، کیونکہ عیسائیت میں یہ 2 چیزیں یہودیوں کی سازش سے داخل ہو گئیں، صلیب کی عبادت، خنزیر کا کھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے یہ دونوں چیزیں ختم کر کے علامتی طور پر صلیب کو توڑ دیں گے اور علامتی طور پر خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام رہے گا۔ بس
صلیب توڑ دی جائے گی اور خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم ہو جائے گا. جزیہ ایک اسلامی ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، غنڈہ ٹیکس نہیں بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے، بس اس سے زیادہ جزیہ کی حیثیت نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسلامی فلاحی ریاست لیتی نہیں دیتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی بات کریں گے. آج کی ریاستیں فلاحی نام ہوتا ہے سب کچھ لیتی ہیں، ٹیکس لیتی ہیں، بیسک نیڈز پہ ٹیکس لگایا ہوتا ہے، جبکہ اسلامی فلاحی مملکت لیتی نہیں بلکہ دیتی ہیں. اور وَيُهْلِكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَمَانِهِ الدَّجَّالِ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کو قتل کر دیں گے. وَتَقُومُ الْكَلِمَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر ایک اللہ کی خدائی، ایک اللہ کی الوہیت کا ڈنکا بجے گا، بس باقی تمام مذاہب نیز تو نابود ہو جائیں گے. یہ ہے آپ کا مشن. اب اگلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کب نزول فرمائیں گے؟ تو سنیے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں نزول فرمائیں گے جب دجال ایک شخص کو مارنے کے بعد زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا. لوگ اس کے نظریات پر ایمان لا رہے ہوں گے، اس کی خدائی کو مان رہے ہوں گے. ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پہ یا سفید پل پہ نازل ہوں گے. اللہ اکبر. مسلمان لشکر سوچ رہے ہوں گے کیا کریں، جان دے دیں، بس ایمان اپنا بچائیں. عین فجر کی حالت میں ابھی نماز کھڑی نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ بادل نے ان کو اٹھایا ہوگا، بادل پہ آئیں گے. اللہ اکبر. ان کا نزول ہوگا، بادل پہ آئیں گے. واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے دو فرشتوں کے کاندھوں پہ رکھے ہوں گے ایسے کر کے. کیا منظر ہوگا ان کا، ہاں؟ اور بادلوں میں اڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے ایسے. گنجے نہیں ہوں گے، مناسب قد و قامت کے، انتہائی حسین، سرخ و سفید. ایسے آئے ہوں گے جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے آئے، ایسی سرخی ان کے چہرے پہ ہوگی. لا الہ الا اللہ. وہ ایسے سفید نہیں ہوں گے جیسے یہ آپ کے انگریز ہوتے ہیں، وہ چونے والی سفیدی نہیں ہوگی جو سفیدی بری لگتی ہے. جو خوبصورت سفیدی ہوتی وہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے گندمی رنگ تک لکھ دیا تاکہ وہ چونے والی سفیدی درمیان میں نہ آئے، کیونکہ چونے والی سفیدی خوبصورتی نہیں ہوتی، بدصورتی ہوتی ہے. ہر چیز اپنی حد سے بڑھ جائے تو حسن نہیں رہتا. مناسب قد و قامت والے ہوں گے، بہت کم گنگریالے بال ہوں گے. اور بال کہاں تک ہوں گے؟ یہاں تک ہوں گے، کاندھوں تک. ذرا تصور تو کرے نا ایسے کر کے. اور بالوں میں اتنی چمک ہوگی، بال گیلے بھی نہیں ہوں گے تو ایسے لگیں گے جیسے بال گیلے ہیں، اتنے شفاف ہوں گے. اور اگر وہ سر جھکائیں گے تو پانی کی قطرے گریں گے جس طرح چاندی کے موتی گرتے ہیں. نبی وقت کا حسین ترین بندہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس طرح بادلوں پہ آئیں گے، دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پہ یا سفید پل کے پاس نزول ہوگا. حضرت مہدی انہیں نماز کے لیے آگے کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی آپ نماز کی امامت کریں. کہیں گے نہیں، اب میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. وہ ایک نماز وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد کہیں گے بس درمیان سے ہٹو، اب میں نے دجال کو قتل کرنا. دجال کو تلاش کریں گے، فیطلبہ، اس کو تلاش کریں گے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ہی دوڑ لگا دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے ہوئے لط کے مقام پہ جا کے دجال کو پکڑ کے اسے قتل کر دیں گے. جیسے ہی وہ اسے دجال کے پاس جائیں گے، دجال دیکھ کے پگھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ اس کے پگھلنے کا انتظار نہیں کریں گے. اللہ کے لیے نفرت بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی یاد رکھیے. ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی نفرت کے بغیر.
یہ بھی یاد رکھیں، ایمان کے دو ہی تو شعبے ہیں، انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی نفرت۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگھلنے کا انتظار نہیں کریں گے، آگے بڑھ کے قتل کر گئے ہیں اسے۔ اور یہ لد کون سا مقام ہے؟ اسرائیل کے دارالحکومت سے تقریباً کم و بیش 15 کلومیٹر کے مقام پہ لد ہے، اور لد پہ اس وقت اسرائیلی فضائیہ کا ایئر بیس ہے۔ ان کی تیاری تو دیکھیں آپ، اور یہ دنیا کا محفوظ ترین ایئر بیس ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہاں جا کے قتل کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت کم وقت رکھتا ہے میرے پاس 20 منٹ، اب میں دجال پہ بات کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام پہ یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دجال کی طرف جاتے ہیں۔ دجال کون ہے؟ کہاں ہے؟ اور کب ظاہر ہوگا؟ دجال کون ہے؟ اس پہ پہلے ایک حدیث سنیے پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جتنے بھی فتنے اس دنیا میں وقوع پذیر ہوئے ہیں اور تا قیامت وقوع پذیر ہوتے رہیں گے، ان سب میں سب سے بڑا جو فتنہ اکبر ہے وہ دجال اکبر کا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا دنیا میں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یعنی ہر نبی نے یہی خوف کھایا کہ میرے دور میں کہیں دجال کا ظہور نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، چونکہ میں آخری نبی ہوں، اس سے پہلے تو دجال آیا نہیں۔ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، چونکہ میں آخری نبی ہوں۔ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور چونکہ تم آخری امت ہو۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، لا محالہ وہ تم میں ہی نکلے گا۔ ختم نبوت کی ایک اور دلیل آ گئی نا، لا محالہ وہ تم میں سے ہی نکلے گا۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ، اور فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکلا فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، پھر ہر مسلم کے مقابلے میں میں خود دفاع کروں گا، دجال کے مقابلے پہ میں خود اتروں گا۔ ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کی صورتیں دجال سے ملتی جلتی تھی، نبی علیہ السلام ٹوہ میں رہتے تھے، اس کی پوری معلومات لے رہے تھے، کہیں یہ دجال پیدا تو نہیں ہو گیا۔ جس امت کے نبی اتنے ٹوہ میں ہیں، وہ امت آج کتنی غافل ہے۔ بلکہ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، دجال کا انکار ہے۔ میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے پہلی مرتبہ اس حوالے سے تھوڑا سا سوشل میڈیا کو دیکھا تو لوگ دجال کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ تم میں سے ہی نکلے گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلے تو پھر ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے، اللہ اس کا نگہبان ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یا عباد اللہ فاثبتوا، اللہ کے بندو پیچھے نہ ہٹنا، ثابت قدمی دکھانا دجال کے مقابلے میں۔ پیچھے نہ ہٹنے کا مطلب یہ نہیں دجال آیا تو آپ دجال کو تلاش کریں، نہیں، حدیث میں ہے دجال کی جس کو اطلاع ملے وہ بھاگ جائے، جتنا بھاگ سکتا ہے دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھے، پہاڑوں میں چلے جائے، چوٹیوں میں چلے جائے، بکریاں پال لے، وہیں بیٹھے جہاں پانی قریب نہ آئے۔ پورے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ ہاں دجال کا آمنا سامنا ہو جائے، پھر کمر کس کے سب سے پہلے اس کے منہ پہ تھوک کے اس کا مقابلہ کرے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدمی دکھانی ہے، اور فرمایا میں تمہیں دجال کی ایسی نشانیاں بتانے لگا ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی نے یہ نشانیاں نہیں بتائیں۔ انہ یبدأ فیقول، دجال کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، وہ ابتدا یہاں سے کرے گا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا انا نبی ولا نبی بعدی، میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، ایک۔ دوسرے مرحلے پہ جو دجال دعویٰ کرے گا کس کا؟ انا ربکم، وہ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اس پر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، ارے تم جیتے جی تو پروردگار کو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ آ کے کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں، پروردگار کو جیتے جی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، دو جھوٹ ہو گئے۔
تیسرا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وہ کانا ہے. ایک حدیث میں دائیں آنکھ کانی ہے، دوسری حدیث میں بائیں آنکھ کانی ہے. دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہے، جو دوسری آنکھ ہے وہ بھی عیبدار ہے. آگے چل کے بات ہوگی. وہ آنکھ ایسی ہے جیسے انگور کا دانہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ تصور کریں، اس کی آنکھ کا ڈیلا اس طرح لٹکا ہوا ہوگا اور دوسری آنکھ مٹی ہوئی ہوگی. وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وہ کانا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ، بالکل اس پیشانی پہ سامنے کافر لکھا ہوگا. تو بھائی ان پڑھ بھی ہوں گے، ان پڑھ بیچارہ کیسے پڑھے؟ تو سن لیجئے، یقرأہ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، ہر بندے مومن اس کو پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو. تو کون پڑھ سکے گا؟ اس کے لیے کوالیفیکیشن ایمان ہے. اس کے لیے کوالیفیکیشن ہارڈورڈ یا آکسفورڈ نہیں ہے کہ آپ وہاں کے گریجویٹ ہوں اور پاکستان میں آ کے حکمرانی کریں، وہاں تھرڈ کلاس میں پاس ہو، یہاں آپ ایسے لگیں جیسے آپ سے بڑا دجال ہی دنیا میں نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ایسی بات نہیں ہے. وہاں تاریخ میں بی اے میں یہ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی نتھو پھتو ہیں نا، یہ ہارڈورڈ اور آکسفورڈ میں پڑھتے کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ ان کے ڈگریوں سے متاثر ہوتے ہیں. یہ نتھو پھتو ہارڈورڈ اور کیمبرج بھی ان کو نتھو پھتو ہی سمجھتا ہے. کسی نے مطالعے میں، کسی نے تاریخ میں تھرڈ ڈگری ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی ڈگریاں لی ہوتی. کہاں ہارڈورڈ کے، لکھ لعنت ایسے ہارڈورڈین پہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہو. بات یہ ہے یہاں جو لکھا ہوگا اس کو لکھنے کی جو کوالیفیکیشن ہوگی پڑھنے کی، وہ ایمان کی کوالیفیکیشن ہوگی. جس کے پاس ایمان کی کوالیفیکیشن ہوگی وہ دجال کا یہاں لکھا ہوا کافر پڑھ سکے گا. اور اگر جس کے پاس ایمان کی کوالیفیکیشن نہیں، بھلے بڑے سے بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، وہ نہیں پڑھ سکے گا. اور دوسری حدیث میں ہے وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے. ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، بائیں آنکھ بالکل بے نور ہوگی، اس کے اوپر گوشت نکلا ہوا ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں ناخونا، پھلی، بدنما جو گوشت ہوتا ہے نا. بسا اوقات یہاں گوشت نکلتا ہے تو پوری آنکھ کے ڈیلے کو ہی کور کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح وہ ایسی ہوگی. اور جو دوسری آنکھ ہوگی وہ بھی انگور کے دانے کی طرح باہر لٹکی ہوئی ہوگی. لا الہ الا اللہ. اس حدیث کے بعد آگے چلتے ہیں. دجال یہ لقب نام نہیں ہے، نام نامعلوم ہے. نامعلوم اس لیے کہ حدیث نے نہیں بتائی تو آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جس طرح مہدی لقب نام محمد ہے، بالکل اسی طرح دجال نام نہیں ہے، دجال لقب ہے، نام نامعلوم ہے. اور دجال دجل سے ہے. دجل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دجل و فریب، مکر و فریب. دجل کہتے ہیں ڈھانپنے کو، حق کو باطل سے ڈھانپ لے گا، یا اس کی افواج زمین کو ڈھانپ لیں گی، اتنی زیادہ ہوں گی. یا دجل کا دوسرا معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دینا، یعنی اصلی کو نقلی کو اصلی ظاہر کرنا، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. دجال کا بنیادی کردار کیا ہوگا؟ صرف فتنہ ہوگا، ظاہر اور باطن اور. یا دجال کا ایک اور مطلب ہے اس مرہم لیپ کو کہتے ہیں. آپ مرہم لیپ کسی بدنما چیز پر لگا دیں تو بدنمائی چھپ جاتی ہے، بالکل اسی طرح دجال بدنمائی چھپائے گا اپنے الفاظ سے، اپنے کرتبوں سے، اپنی شعبدہ بازیوں سے. آج بھی ایسے کرتب بہت ہیں، آپ نہیں دیکھتے؟ آزادی اظہار رائے، کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ فریڈم آف اوپینین، کیا کچھ ہے؟ انسانی حقوق، اس کے نام پر عورت کو ننگا کر دیا گیا، کیا کچھ ہے؟ ڈیموکریسی، اس کے نام پہ کیا کچھ ہے آپ کے سامنے؟ اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، کیا کچھ ہے؟ اصطلاحات بندے کو مار کے رکھ دیتی ہیں. تو یہ جو دجال ہے وہ اپنی شعبدہ بازیوں سے، اپنی مکاریوں پہ پردہ ڈالے گا. یہ دجال لقب. اب سوال یہ ہے
دجال کون ہے؟ کیا وہ سامری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا سامری دجال تھا؟ امریکہ دجال ہے؟ یا دجال کوئی علامتی خاکہ ہے؟ نہیں، دجال ایک معین شخص ہے، معین صفات ہیں، معین جگہ پہ رہتا ہے، معین مقام پہ رہتا ہے، معین وقت میں ظاہر ہوگا، معین قوم یہود سے اس کا تعلق ہے، اپنے وقت پہ وہ ظاہر ہوگا. لا الہ الا اللہ. اور اس کے ظہور سے پہلے 30 چھوٹے دجال نکلیں گے، 70 چھوٹے دجال نکلیں گے. 30 بی کیٹیگری والے ہو گئے، 70 جو ہے سی کیٹیگری والے ہو گئے. 30 بھی نکلیں گے اور 70 بھی نکلیں گے. پہلے اس کی یعنی بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجال سامنے آئیں گے، اس کے بعد بڑا دجال آئے گا. لا الہ الا اللہ. دجال کون ہے؟ اور دجال بھاری برکم جسم والا، انتہائی گنگریالے اور چھوٹے بال ہوں گے اس کے. قاری صاحب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، آواز آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. چھوٹے گنگریالے بال ہوں گے، باقی اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی. اس پر تو ساری ہماری بات ہو چکی ہے، ہماری بات کی. لا الہ الا اللہ. دجال کون ہے؟ اس کے پیچھے 3 سوالات بنتے ہیں. دجال کس چیز کی دعوت دے گا؟ پیروکار کون ہوں گے؟ طاقت کیا ہوگی؟ کس چیز کی دعوت دے گا؟ وہ بات ہو گئی. سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس کے پیروکار کون ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے اس کی پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں کی ہوگی. بھائی یہودی تو کم ہے، مطلب بطور مذہب، یعنی یہودیوں میں اس کے متبعین کی ریشو سب سے زیادہ ہوگی. ایک آگے کان کھول کے سنیے، دجال کے پیروکاروں میں عورتوں کی اکثریت سب سے زیادہ ہوگی. آج ہماری عورتیں ہمارے قابو میں نہیں آ رہی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں. خیال کیجیے گا، آزادی اظہار کے نام پہ، سب کچھ نام پہ، اس میں آپ بھی شریک ہیں. خلا پہ پہنچ جاتے ہیں فیملی کورٹ فیسیں لینے کے لیے. ہر بندے کا خلا کراتے ہیں. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ خلا ہو کے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. عجیب فیصلے ہیں بھائی. یہ دنیا کی انوکھا کیس ہوتا ہے یہاں، پوری دنیا سے ہٹا ہوا، پوری دنیا سے. کہیں پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں آج بھی ایسی اسلامی عدالتیں ہیں جو ہاتھ جوڑ کے بٹھاتی ہیں یار میاں بیوی ایک ہو جاؤ. یہاں میاں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس کی بیوی چھٹی کر کے نئی شادی کر کے بیٹھی ہوتی ہے. دجالوں کی پیروکاروں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، اور فکری مرتدین اس کے ساتھ ہوں گے، جو ہمارے اندر جو گناہگار ہیں، جو اپنے منہ اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، حرام کی لت پڑی ہوئی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، دجال کے پاس جو سہولتیں ہوں گی ان سے استفادہ کرنے والے بھی دجالوں میں شمار ہوں. کہ نہیں ہم دجال کے مذہب پہ نہیں ہیں، لیکن جو سہولیات ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں ہم تو اس سہولیات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کا حشر بھی دجالوں کے ساتھ ہوگا. یہ ہیں دجال کے پیروکار. اگلی بات، دجال کی طاقت کیا ہوگی؟ سنیے. دجال کی طاقت، مقام اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اصفہان ایران کا مشہور ترین شہر ہے، کان کھول کے سنیے. حدیث ہے اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور ان پر ایرانی چادریں ہوں گی، یعنی یہ یونیفارم ہے. اس کا مطلب اس وقت کی جو ایرانی طاقت ہوگی وہ دجال کے پشت پر ہوگی. اصفہان مشہور ترین شہر ہے، اس کا مطلب اس وقت کی جو ایرانی طاقت ہوگی وہ دجال کے پشت پر ہوگی. 70,000 یہودی اصفہان کے یہ اس کے ساتھ ہوں گے. معہ نہر و نار، دجال کے ساتھ ایک نہر ہوگی پانی کی اور آگ ہوگی. جو نہر میں گھسے گا وہ آگ میں گھسے گا، جو آگ میں گھسے گا وہ نہر میں گھسے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آگ میں گیا اس کا اجر اللہ پہ واجب ہو گیا. اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اللہ کو محبت اتنی آ رہی، کہتا بس اس کا اجر میں نہیں دینا. جس نے دجال کا مقابلہ کر کے آگ میں گیا، اور جو دجال کی نہر میں گیا اللہ کہتے ہیں بس اس کے تمام اعمال برباد، اس کے اوپر وزن نہ آ گیا، اور اس کے پاس غذا کے پہاڑ ہوں گے، روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے. کیا مطلب؟ غذائی وسائل دجال کے ہاتھ میں ہوں گے.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما اسراعہ، اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے کہا جیسے بادل، اس طرح اس کی سرعت رفتار ہوگی۔ وہ جس کھوتے پہ سواری کرے گا اس کھوتے کے دونوں کانوں کے درمیان لمبائی 40 ہاتھ ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، سمجھے 40 ہاتھ ہوگی، ایسے پہ وہ سواری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو ساتھ کر دیں گے جو لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ ایک بدو کے پاس آئے گا، کہے گا کیا تم میرے خدا ہونے کی شہادت دیتی ہو اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں؟ وہ کہے گا بالکل نعم۔ تو 2 شیاطین اس کے ماں باپ کے روپ میں آ جائیں گے اور کہیں گے یا بنی اتبعہ فانہ ربک، میرے بیٹے اس کی بات مان لو، یہ تمہارا پروردگار ہے۔ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینے کے مضافات میں خیمہ زن ہوگا، اور مدینے کا ایک بہترین شخص خود دجال کے پاس آئے گا، کہے گا اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، وہ دجال ہے جس کی خبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ وہ لوگوں سے کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو میرے دعوی خدائی میں کوئی شبہ رہے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ وہ شخص کو قتل کر دے گا پھر زندہ کر دے گا، وہ زندہ ہو کے کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا تو دجال ہی ہے۔ ایمان کی کیا انتہا ہوگی! اب دجال کو غصہ آئے گا، اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن قتل نہیں کر سکے گا۔ تو کیا مطلب؟ دجال کے پاس طاقتیں ضرور ہوں گی من جانب اللہ، لیکن محدود اختیارات، محدود طاقت، اس سے آگے بڑھنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی، اور یہ معجزات نہیں ہوں گے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز ظاہر ہوتی وہ معجزات ہیں، اور شیطانوں کے ہاتھ سے جو چیز ظاہر ہوتی استدراج ہیں، ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، ڈھیل۔ سمجھ بات کی؟ اس کے پاس قدرتی وسائل ہوں گے، زندگی کے وسائل ہوں گے، خوراک کے وسائل ہوں گے، بارش برسے گی، فصلیں اگیں گی، اور دودیلے جانور ہوں گے جو اس کی پیروی کرے گا، اور جو اس کی پیروی نہیں کرے گا نہ بارش ہوگی نہ فصل ہوگی، قحط ہی قحط ہوگا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کٹھن وقت میں زندگی حیات بخشنے والی، زندگی کو تھامنے والی چیز کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التحلیل والتکبیر والتسبیح والتحمید، اللہ کی تحلیل بیان کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ان کا ورد رکھے گا یہ اس کے لیے غذا کا کام دیں گے، اس لیے عادت بنائیں۔ اور یہ تیسرے کلمے میں تینوں موجود ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے میں 4 چیزیں موجود ہیں۔ یہ ہے دجال کی طاقت، سمجھ آئی بات کی؟ اور حدیث میں ہے کہ جو دجال کی طاقت سے محفوظ ہونا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی یا انتہائی 10 آیات پڑھا کرے۔ انشاءاللہ وہ تھوڑی سی آگے جا کے بات ہوگی چونکہ وقت کم ہے، اب میرے اوپر پریشر پڑ رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے دجال ہے کہاں اس وقت؟ حدیث سنیے، دجال ہے کہاں اس وقت؟ دجال موجود ہے، یاد رکھیے، زندہ ہے، قید میں ہے، فرشتوں کی قید میں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو دجال سے کے فتنے سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سب کو بٹھایا، کہا میں تمہیں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ تمیم داری عیسائی تھا، آیا مسلمان ہویا، اس نے واقعہ سنایا، سنو پھر۔ تمیم داری کا واقعہ حضور سنا رہے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے۔ تمیم داری عیسائی تھے، مسلمان ہوئے۔ تمیم داری کہتے ہیں ہم بحری سفر پہ روانہ ہوئے، 30 افراد تھے، بحری سفر پہ روانہ ہوئے، سمندری طوفان آیا، سمندری لہریں، 1 مہینے تک ہم سمندری طوفان اور لہروں میں رہے،
سمندری کہاں کہاں سفر کرتے 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 ایک جزیرے پہ پہنچے. اس جزیرے پہ بھی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ہم جزیرے میں داخل ہوئے. جب جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عجیب جاندار ہم نے دیکھا, ایک جانور سا ہے, بال ہی بال ہیں, اس کا آگا پیچھا پتہ نہیں چل رہا. ہم نے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا انل جساسہ, میں جساسہ ہوں. کہا جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو اس بات کو, اندر جاؤ, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ تمہاری باتیں سننے کا بڑا مشتاق ہے, وہ بڑے تجسس سے تمہاری خبریں سننے کا منتظر ہے, اندر جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم سیدھے اس خانقاہ کے اندر داخل ہوئے. ہم نے ایک شخص کو دیکھا, ٹخنوں سے, گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے. ہم گئے, ہم نے اسے کہا ما انتا, یار تو کیا ہے, تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میری بات چھوڑو, فاخبرونی ما انتم, تم بتاؤ تم کون ہو. ہم نے اس کو اپنا سارا ماجرا بیان کیا. سمندری طوفان نے ہمیں اس جزیرے تک پہنچایا ہے. اس نے پھر ہم سے سوال کیا, یہ بتاؤ اخبرونی عن نخل بیسان هل یثمر, کیا تم بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ گے, وہ پھل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ تو بیسان جگہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی, بیسان کے باغات تو بڑا پھل دے رہے ہیں. کہ ان قریب وہ پھل دینا ختم کر دیں گے. دوسرا سوال اس نے کیا, مجھے تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ, تبریہ جھیل میں پانی ہے کہ نہیں؟ کہ بہت پانی ہے. کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. تیسرا سوال اس نے یہ کیا, مجھے بتاؤ اخبرونی عن عین زغر, زغر چشمے کے متعلق بتاؤ, لوگ اس کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں, کیا اس کے اندر پانی ہے؟ لوگ اس کے پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں؟ میں کہا بالکل کرتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے نبی امیین کے بارے میں بتاؤ, یعنی عرب امیین کے جو نبی محمد رسول اللہ, وہ کیا کر چکے ہیں اب تک؟ کہا وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے مدینے آ چکے ہیں. کہا کیا عرب نے ان کے ساتھ قتال کیا؟ کہا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ لڑی. کہا پھر انہوں نے ان کے ساتھ, محمد نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا سارے عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی. حیرت سے اس نے کہا قد کان ذالک, یہ کام ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہو چکا ہے. کہا اما ان ذاک خیر لهم ان یطیعوا, یاد رکھو عربوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں. کہا جہاں تک میری بات ہے سنو, انی انا المسیح, میں مسیح دجال ہوں. وہ اپنے آپ کو دجال تو نہیں کہے گا نا, جو روایت ہے اس کی تشریح میں مسیح, کیونکہ اس کا نام مسیح بھی تو ہے نا. میں ہوں مسیح دجال, ان قریب مجھے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی, پوری دنیا میں جا سکوں گا, لیکن دو جگہ نہیں جا سکوں گا, مکہ اور طیبہ. یہ ارشاد فرما کے حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے 3 دفعہ زور دے کے کہا, اپنے ممبر کو, اپنے عصا کو ممبر پر مارتے ہوئے, ہذہ طیبہ, ہذہ طیبہ, ہذہ طیبہ, یہی مدینہ طیبہ ہے, یہی مدینہ طیبہ ہے, یہی میرا شہر طیبہ ہے, دجال داخل نہیں ہو سکے گا. سمجھ آئی بات کی؟ آج آپ کے 5 منٹ اوپر لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کیونکہ بات یہاں ختم اب ہونے لگی ہے. یہ ہے حضرات محترم. اب یہاں چند چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے, پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا انہ فی بحر الیمن, ارے فی بحر الشام, ارے وہ بحر شام یعنی بحیرہ روم میں ہے. کہا نہیں, بحر یمن میں ہے. کہا نہیں, لا بل من قبل المشرق, وہ مشرق کی طرف ایک سمندری جزیرے میں ہے. تو دجال زمین پر ہے, ایک سمندر کی طرف ہے, سمندر کے جزیرے میں, 2 مشرقی جانب ہے, 3 فرشتوں کی قید میں ہے, 4 آج تک دنیا اس کی اسکیننگ نہیں کر سکی, 5 یہ جھوٹ ہے کہ سائنس سے پوری دنیا کی اسکیننگ کر لی ہے. آج بھی ایسی چیزیں دریافت ہوتی ہیں کہ سائنس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. برازیل میں وحشی قبیلہ نکلا, کا دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا, پوری دنیا کی کوئی اسکیننگ نہیں ہوئی. جتنی مرضی اسکیننگ ہو جائے, اللہ نے اس کو اسکیننگ سے کیا بوتا ہے, وہ برمودا ٹرائی اینگل کی طرف ہو, کیا پتہ ہے, جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی بات کی؟ بہرحال اللہ کو پتہ ہے, جب وقت آئے گا اس کا ظہور ہوگا. اب 3 سوالات اس نے کیے تھے, 4 کیے, 3 کے بارے میں بات کرتا ہوں. بیسان, بیسان وہ جگہ ہے 1948 میں اسرائیل اس پر قبضہ کر چکا ہے. یہ باغات کے لیے مشہور تھا. علامہ یاقوت حموی اپنی کتاب میں, جو 626 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 7ویں صدی ہجری میں, وہ کہتے ہیں میں کئی دفعہ بیسان گیا ہوں, کھجور کے پرانے 2 باغات کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. گویا یہ علامت پوری ہو چکی ہے. دوسری علامت کہ تبریہ جھیل, یہ بھی اسرائیل میں. حیرت کی بات ہے, اس کا بغیر کسی ظاہری وجہ کے تبریہ جھیل کا پانی بھی خشک ہوتا جا رہا ہے. تیسری بات زغر چشمہ, یہ زغر لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا, اس کے نام پہ یہ چشمہ ہے. یہ بھی جب خشک ہو جائے گا, تینوں علامتیں پوری ہو جائیں گی. دجال کہتے, یہ بھی اسرائیل میں, یہ بھی اسرائیل میں ہے. یہ ہے دجال کی طاقت.
حضرات محترم، دجال پھر طاقت یہ ہے، سمجھ آئی؟ یہ دجال برآمد ہے کہاں، برآمد کب ہوگا؟ سمندری جزیرے میں ہے، جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو برآمد ہوگا۔ اس کا مطلب برآمدی اس کی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا مشرق کی جانب، تو جزیرۃ العرب میں اگر مشرق کی جانب دیکھیں تو دو مقام ایسے ہیں جن کو مغرب کے عیسائی بھی شیطانی جزیرہ کہتے ہیں، سمجھ آئی، جہنم کا دروازہ کہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے دونوں جگہوں کا جو آخری سیرہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، ان کی پوری تیاری مکمل ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے دجال۔ آخری بات حضرات محترم 2 منٹ لیتا ہوں، ہماری حفاظتی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ حفاظتی تدابیر جو اللہ کے نبی نے فرمائی ان سب کا خلاصہ یہ ہے، دین پہ چلتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد سے مراد قلم کا جہاد اور یہ جہاد نہیں، تلوار کا جہاد، قتال فی سبیل اللہ، سمجھ آئی؟ اگر 50 اسلامی ممالک مل کر بھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے، اور یقیناً نہیں دے سکتے، تو یہ بھی سن لیجئے امریکہ بھی 50 ممالک کے ساتھ مل کے افغانستان کے نہتوں کو شکست، تو اپنے ایمان کو مضبوط بنایا، ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ اگلی بات دعا، اللہ کے نبی نے جو دعائیں کی ہیں وہ پوری پوری یاد رکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، دعائیں۔ اور دوسری بات ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے ساتھ رہیں۔ جماعت کے ساتھ کیا مطلب؟ جہاں امت کے پورے علماء جا رہے ہیں، یہ ایک دو جو نتھو پھتو آ کے دانشور بنتے ہیں نا، اور پوری امت کے علماء سے ہٹ کر اپنے ایک نیا موقف دیتے ہیں، ان سے بچیں ورنہ ایمان جائے گا، فکری ارتداد کی طرف آپ چل پڑیں گے۔ جماعت کی طرف، ید اللہ علی الجماعہ، امت کے تمام علماء جس طرف جا رہے ہیں اختلافات کے باوجود، جہاں ان کا مکمل اتحاد ہے، ان رویوں کو سامنے رکھیں۔ چوتھی بات، حضرت مہدی آئیں گے، ان کی بیعت ہوگی۔ پانچویں بات، غیر اسلامی ممالک میں رہائش سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ سب دجال کی فوجیں بنیں گی آخر جا کے۔ غیر اسلامی ممالک میں رہائش سے پرہیز کریں، پرہیز۔ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، حدیث موجود ہے کہ دار الحرب میں بغیر ضرورت کے رہنے والے سے اللہ ضمانت اٹھا لیتے ہیں۔ میں اور آپ، ہمارے اولاد ڈالر پاؤنڈ کے پیچھے وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگلی بات، اللہ کے نبی نے جو ذکر اذکار بتائیں وہ پورے کریں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ غذا کا کام دیں گے جب دجال کی وجہ سے قحط پڑے گا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات، آخری 10 آیات، آخری 10 آیات ویسے کہا جاتا ہے تغلیباً، وگرنہ آخری 9 آیات، یعنی سورہ کہف کا آخری رکوع اور پہلے رکوع کی پہلی 10 آیات، آسانی کے لیے پہلا اور آخری رکوع۔ اور آپ حیران ہوں گے پہلے آخری رکوع میں خدا کی توحید کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سمجھ آئی؟ سورہ کہف، پھر اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے دجال جب آئے گا، فرات کا پانی ہٹے گا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اس سونے کے قریب بھی کسی مسلمان نے نہیں جانا۔ اور پھر دجال کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہاد یا ہجرت، بس پہلے بھاگو، اگر دجال سامنے آ جائے اس کے منہ پہ تھوکے پھر کمر بستہ ہو کے اس کا مقابلہ کرو۔ اور آخری بات یہ ہے، اللہ کے نبی کے امتیوں، ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دیں، اللہ کا دین ہی نہیں بچتا۔ اس لیے صحابہ کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ کے تھامیں، صحابہ کو پکڑ لیں گے، اس کا مطلب آپ نے دین کے پورے پیراڈائم کی حفاظت کر لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔